بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. رواه البخاری و مسلم. ناظرین کرام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے، جن کی فضیلت، جن کا مقام، جن کا مرتبہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی کے ذہن میں ان کے مقام و مرتبہ موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر جو خدمتیں کی ہیں وہ بے مثال ہیں۔ احادیث کی خدمت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو کی، ان میں سب سے اہمیت کی حامل جو کتاب ہے وہ کتاب صحیح البخاری ہے، جس کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ کتاب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کے نام سے جو مشہور ہے، اس میں ساری حدیثیں صحیح ہیں، اس میں ساری حدیثیں قابل عمل ہیں۔ اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اور کتابیں، جزء رفع الیدین، الادب المفرد، جزء القراء، یہ ساری کتابیں بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہیں، اس میں احادیث کو جمع کیا ہے۔ آج کے اس درس میں میں امام بخاری کی کتاب الادب المفرد سے ایک باب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے، اس باب کی تشریح اور اس باب کی مختصر توضیح کرنا چاہوں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، قولہ تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اس آیت کریمہ کو ذکر کرنے کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حدیثیں ذکر کی ہیں، اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ تو وصیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وَوَصَّيْنَا، ہم نے وصیت کی۔ اس میں وصیت کا معنی کیا ہے؟ لغوی اعتبار سے ڈکشنری کی کتابوں میں اس وصیت کا معنی ہوتا ہے الامر، یعنی حکم۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ شرعی اصطلاح میں کہتے ہیں عَلَى مَا يَقَعُ بِهِ الزَّجْرُ عَنِ الْمَنْهِيَاتِ وَالْحَثُّ عَلَى الْمَأْمُورَاتِ۔ شرعی اصطلاح میں وصیت کہتے ہیں منہیات کے کرنے پر زجر و توبیخ کرنا اور مامورات کے کرنے پر لوگوں کو ابھارنا۔ کوئی برا کام کرے، منہیات کرے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اس پر زجر و توبیخ، اس پر ڈانٹ، اور جو مامورات ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے کرنے کو، اس کے کرنے پر آدمی کو ابھارنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ علامہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں برن بہما او عطفن بہما، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ أَن يَفْعَلَ بِوَالِدَيْهِ مَا يُحْسِنُ، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، بعد اس کے کہ اللہ رب العالمین نے توحید پر تمسک، توحید کو مضبوطی سے باندھے رہنے کے بعد یہ حکم دیا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید پر گامزن ہو جانے کے بعد، توحید پر جمے رہنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، کیونکہ والدین کی جو خدمتیں ہیں، والدین کے جو احسانات ایک اولاد کے اوپر ہے، اس خدمت کو، اس شفقت و مہربانی کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ والد ہمیشہ اپنی اولاد کی فکر میں وہ کمانے کے لیے نکلتا ہے، والدہ اس کے گھر میں رہ کر کے اس کی ساری تکلیفوں کو برداشت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ میرے لال کو، میرے بیٹے کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ تو یہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ اچھا، اس آیت کریمہ میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، تو یہ آیت کریمہ نازل کب ہوئی؟ اس کا سبب نزول کیا ہے؟ اس کے سبب نزول کے تعلق سے مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں اس کے سبب نزول کا ذکر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ جب حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مان لیتے ہیں، دین اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، تو ان کی والدہ ان کے اس دین کے قبول کرنے پر ناراض ہوتی ہیں اور یہ حلف لے لیتی ہیں، یہ قسم کھا لیتی ہے کہ وہ اس وقت تک اپنے بیٹے سعد سے نہ باتیں کریں گی، نہ کلام کرے گی اور نہ کھائے اور پیے گی۔ یہ قسم کھا لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ قرآن میں اللہ نے تو یہ کہا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے کہا کو مانو، اور میں جو ہوں میں اس کی والدہ ہوں، میں اس کو اس کے دین کو چھوڑنے کے لیے کہتی ہوں، اور قرآن کہتا ہے کہ والدین کی بات مانو اور یہ میری بات نہیں مانتا۔ اس لیے انہوں نے حضرت سعد ابن معاذ کے اسلام لانے کے بعد یہ قسم کھا لی اور 3 دن تک کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کھانے پینے چھوڑنے کے بعد بوڑھی عورت تھی بیچاری، 3 دن تک نہ کھائی ہے نہ پی ہے، اس کا جسم کمزور ہو گیا اور اس کمزوری کے عالم میں اسے گشی آنے لگی، وہ بے ہوش ہونے لگی۔ ان کا ایک لڑکا عمارہ نام کا تھا، اس نے اس گشی کے حالت میں ان کو پانی پلایا اور اس کے بعد جب ہوش میں آیا تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر ان کی ماں بد دعا کرنے لگی، ایسا ہو جائے ویسا ہو جائے، بد دعا کرنے لگی۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو، والدین کو ستاؤ نہیں۔ لیکن سنو وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، لیکن یہ بات رکھو، یاد رکھو کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اسی وقت تک ہے جب تک والدین شرک اور دین سے بیزار کرنے والی چیزوں کا حکم نہ دیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي،
ما لیس لک بہ علم، اگر تیرے والدین، تمہارے والدین کوشش کریں کہ تم شرک کرو، ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہیں علم نہیں ہے، فلا تطعہما، تو تم ان کی اطاعت نہ کرنا، تم ان کی باتیں نہ ماننا۔ تو معلوم ہوا کہ والدین کی اطاعت کی جائے گی اس حد تک جب تک کہ وہ دین کے معاملے میں دخل اندازی نہ کریں، دین کے خلاف کوئی بات کا حکم نہ دے۔ اگر دین کے خلاف کسی بات کا حکم کرتے ہیں والدین تو ان کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، اس پر کسی طرح کی کوئی وعید نہیں ہے۔ ہاں، دنیاوی اعتبار سے جو ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے، لیکن دین کے معاملے میں اگر وہ دخل اندازی کرے، انٹرفیئر کرے، تو یہ بالکل ایک اولاد کے اوپر یہ جائز ہے کہ وہ ان کی بات کو ٹھکرا دے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ کے ذکر کرنے کے بعد ایک حدیث ذکر کی ہے جو میں نے پہلے ہی پڑھی، جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا، ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ دیکھیے اس حدیث کے اندر کہ صحابہ اکرام کو کتنی تڑپ ہوتی تھی ایک دوسرے سے مسابقہ کرنے میں، ایک دوسرے سے عمل میں بڑھ جانے میں، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، اے اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور ہم اس عمل میں پہل کر جائیں، اس عمل کو کرنے لگے جس سے اللہ ہم سے محبت کرنے لگے۔ تو یہ پوچھنے کا مقصد صحابہ اکرام کا یہی ہوتا تھا کہ اللہ رب العالمین خوش ہو جائے اور نیک عمل میں سبقت کرنے کا یہ جذبہ تھا۔ تو اس جذبے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی بتائیے کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے محبوب اور سب سے پسندیدہ عمل جو اللہ کو ہے وہ بتا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری اور حدیثوں کے اندر بھی کچھ صحابہ اکرام نے پوچھا ہے اللہ کے نبی سب سے محبوب ترین اللہ کو جو عمل ہے وہ بتا دیجئے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے علاوہ کچھ اور دوسرے اعمال بیان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اس حدیث میں یہ تین چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور حدیث ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ساتھ حج کا بھی ذکر کیا ہے اور دوسری عبادتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں میں یا اس طرح کی جتنی حدیثیں آتی ہیں ان میں مخالفت نظر آتی ہے کہ کسی حدیث میں اللہ کے نبی نے کچھ کہا، کسی حدیث میں کچھ کہا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، شراح حدیث نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات اور مختلف سامع کے حال کے اعتبار سے، سننے والے اور سوال کرنے والے کے حالات کے اعتبار سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے۔ جیسی حاجت محسوس کی، جیسی ضرورت محسوس کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں میں آگے پیچھے اعمال بتا دیے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھنے والے کے حال کو دیکھا کہ کیا پوچھ رہا ہے، اس کی حالت کیا ہے، اس کی حالت کے اعتبار سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کو افضل بتایا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جہاد کی کنڈیشن تھی، جہاد کے ماحول بنے ہوئے تھے، اس لیے لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو افضل عمل قرار دیا۔ تو موقع محل کے اعتبار سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعمال کی افضلیت کو بتایا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمل جو ہے ایک دوسرے سے متفاوت ہے، ایک دوسرے سے کم درجے کا رکھتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو ابھارنا، لوگوں کو بتانا، لوگوں کو
اس پر عمل کرانے کے جذبے سے اس طرح کی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، نماز کو ان کے اوقات میں پڑھنا، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی اطاعت کرنا، والدین کے کہا کو ماننا، اور تیسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ تین چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اگر والدین معصیت کا حکم نہیں دیتے تو آپ کو والدین کی اطاعت کرنی، والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ ضروری اور لازم ہوتا ہے، ورنہ آپ گناہ کے مستحق ہوں گے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ بتائی گئی ہے، یا اس حدیث سے بہت اہم مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ مفتی کو فتویٰ پوچھنے والے کے معیار اور ان کے پوچھنے والے کی حالات کو دیکھ کر کے جواب دینا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پوچھنے والے کو، سوال کرنے والے کو کبھی سوال کے بالکل مطابق جواب دیتے تھے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال سے بڑھا کر کے کچھ جواب دیتے تھے۔ جیسے اس حدیث میں آپ نے دیکھا اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی بتائیے کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ نے بتایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ پھر پوچھا گیا کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ اس کے بعد آپ نے کہا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی جواب دیا جتنا سائل نے پوچھا، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائل کے سوال سے زیادہ بھی جواب دیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک سائل آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ سمندر میں ہم سفر کرتے ہیں، کیا سمندر کا پانی حلال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمندر کا پانی اور اس کے مردار حلال ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صرف پانی کے تعلق سے سوال کیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ مچھلی اور اس کے سمندر میں رہنے والے آبی جانوروں کے بارے میں بھی جواب دے دیا۔ جانتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوال کرنے پانی کے تعلق سے آیا ہے، کل اس کے جانوروں کے تعلق سے بھی سوال کرنے آ سکتا ہے۔ اس لیے سامع کے حال کو، مستفتی کے حال کو دیکھ کر کے آدمی جواب دے، مفتی جواب دے، یہ فتویٰ مفتی کی عقل مندی کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔